السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان دنیا میں دو حیثیتوں سے زندگی گزارتا ہے۔ ایک اس کی وہ فطری حیثیت ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے یا اس کے خالق نے اسے پیدا کیا ہے، یعنی ایک انسان کی حیثیت سے۔ دوسری حیثیت وہ ہے جو اس نے بلکہ چند لوگوں نے اپنے مذموم مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کو دے رکھی ہے، یعنی بندر کی اولاد ہونے کی حیثیت۔ جو انسان اپنے آپ کو انسان کی اولاد سمجھے گا وہ ایک ذمہ دار بن کر دنیا میں زندگی گزارے گا، اور جو اپنے آپ کو ایک جانور سمجھے گا، اور وہ بھی ایسے جانور کم عقلی کے لیے جس کی مثال دی جاتی ہے، جو کم عقل لوگ ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں بندر کی طرح ہے۔ اور جب انسان اپنے آپ کو وہی حیثیت قبول کر لے تو پھر اس کی معیشت، اس کی معاشرت، اس کے رہنے سہنے کا انداز کس طرح سے ہوگا یہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دونوں حیثیتوں سے جینے والے انسان ایک مقررہ وقت تک اس دنیا میں رہتے ہیں اور پھر یہاں سے وہ چلے جاتے ہیں، کوئی ہمیشہ نہیں رہتا ہے۔ خالق کائنات انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد ان کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے آیات کے ذریعے سے رہنمائی کرتا ہے۔ آیات یہاں دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ آیات جو اللہ تعالیٰ نے کتب آسمانی کے ذریعے اور پیغمبروں کے ذریعے سے انسانیت تک پہنچائے، اور ہر قوم میں نبی بھیجا اور کتابیں بھیجی۔ ان آیات کے ذریعے نصیحت حاصل کرنا، ان کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس کی رہنمائی میں اپنی سوسائٹی کو قائم کرنا، تعلقات پیدا کرنا، رہن سہن کے اصول، تمدنی اصول پیدا کرنا، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ جب انسان ان اصولوں کو بھول جاتا ہے، اللہ کی ان آیات کو بھول جاتا ہے یا اس پر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے جو کتب آسمانی اور انبیاء کرام کے ذریعے سے ان تک پہنچی، تو اللہ تعالیٰ دوسری قسم کے آیات دکھاتا ہے، جیسے قحط ہے، جنگیں ہیں، طوفان ہیں، بارش ہیں، ہوائیں ہیں، بیماریاں ہیں وغیرہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے، مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے انسانوں تک ہدایت پہنچائی، آیات پہنچائیں۔ جب انہوں نے، اس کی قوم نے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان آیات سے نصیحت حاصل کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق دوسری قسم کی آیات دکھائیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کے ذریعے آیات دکھائیں۔ کتاب آسمانی اس کے سامنے پیش کی گئی، فرعون کے سامنے۔ جب فرعون نے اس کتاب کو اور ان آیات کو اپنی شان کے مطابق نہ سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیات دکھائیں، جس کے نتیجے میں بالآخر وہ غرقاب ہوا۔ حالیہ دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن بھیجا، اور اس قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت سارے ذرائع پیدا کر دیے۔ ہر زبان میں اس کا ترجمہ کرایا، ہر زبان میں اس کی تفصیل اور اس کی تفسیرات کی گئیں اور لوگوں تک پہنچائی گئی، اور پہنچانے کے لیے کتابیں، انٹرنیٹ اور ہر ذریعے سے انسانوں تک اللہ کی ان آیات کو پہنچایا گیا۔ لیکن حضرت انسان اپنی پرانی روش کے مطابق ان آیات کو سمجھنا
اپنے شان کے مطابق نہ سمجھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق دوسری قسم کی آیات نازل کی۔ ہم آج ان آیات کو جو ہم خالی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، ساری دنیا کو بند پڑا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان ان آسان آیات کے ذریعے نصیحت حاصل کرے جو اس کے پیدا کرنے والے نے اس تک پہنچائی ہیں، یعنی قرآنی آیات۔ ورنہ وہ وقت دور نہیں کہ اللہ دوسرے قسم کے آیات ہمیں دکھائے جس سے انسان ہمیشہ کے لیے اس سرزمین سے مٹ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس کی آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔